السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، یہ اللہ رب العزت والجلال کا نظام ہے. یہ اس رب کا دستور ہے جسے ہم اپنا خالق و مالک، اپنا رازق، اپنا پالنہار مانتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی میں اس طرح کے اصول و ضوابط دیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جس کا حق زیادہ تھا، اللہ رب العزت والجلال نے، ہمارے رب نے اس کے حقوق کو اسی قدر واضح انداز میں شریعت اسلامیہ کے اندر بیان کیا گیا. جس کو اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے زیادہ حقوق ملے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا احسان ہمارے اوپر زیادہ ہے. اور حقوق العباد میں بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر حق کیا ہے؟ ان حقوق میں سارے علماء کے نظر میں سب سے بڑا حق والدین کا حق بچوں کے اوپر ہے. ایک بچہ جو اپنے ماں کی کوکھ سے 9 مہینے تک مسلسل اپنے ماں کے کوکھ میں رہ کر جنم لیتا ہے، اس ماں کا حق، اور وہ نطفہ جس نطفے کا استقرار رحم مادر میں ہوتا ہے یعنی اس کا باپ، ان دونوں کا حق اس کے زندگی میں سب سے بڑا حق ہے. دنیا میں آپ حقوق کو گنتے جائیے، حقوق کو سمجھتے جائیے، دیکھتے جائیے. ان حقوق میں اگر کسی کا حق سب سے زیادہ آپ کے اوپر ہے تو وہ آپ کے ماں باپ کا حق آپ کے اوپر ہے. آپ ساری زندگی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیے، ساری زندگی ان کے احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرتے رہیے، تب بھی آپ ان کے ادنا سا احسان کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتے.
یہ وہ حق ہے جس حق کو اللہ رب العزت والجلال نے اپنے توحید کے ساتھ بیان کیا۔ یہ وہ حق ہے جس نے اللہ رب العزت والجلال نے اپنے حق کے ساتھ بیان کیا۔ جہاں توحید کا تذکرہ کیا گیا، جہاں ایک اللہ کی عبادت کا ذکر کیا گیا، جہاں اس بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، جہاں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ایک اللہ کے ساتھ کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، وہاں پہ اللہ رب العزت والجلال نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنے کا تذکرہ کیا۔ چند آیات دیکھتے ہیں اللہ رب العزت والجلال نے کیا فرمایا، کس اسلوب میں بیان کیا گیا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اللہ نے بیان کیا کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ کی نعمتوں کے سائے میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ اس اللہ کا حق ہے، جس طرح اس اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کی عبادت و بندگی میں اس کی ہر انواع و اقسام کی عبادتیں اس کو راضی کرنے کا جتنا طریقہ ہے، ان طریقوں میں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اسی طرح اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے ان ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو جن ماں باپ کے ذریعے تم اس دنیا میں تم نے جنم لیا ہے، جن ماں باپ کے احسان کے تلے تم نے اس دنیا میں جنم لیا، انہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جس طرح اللہ رب العزت والجلال کی توحید ضروری ہے، جس طرح ایک اللہ کی عبادت ضروری ہے، جس طرح اللہ کے ساتھ اس کی عبادت و بندگی میں کسی کو شریک کرنا یہ جرم ہے، اسی طرح یہ بھی جرم عظیم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے، بڑی بڑی گناہوں میں سب سے بڑی گناہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کریں، ان کے احسان کو ادا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کے اوپر احسان نہیں کیا جا رہا ہے۔ یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ والدین کے ساتھ یہ آپ احسان نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ اس خالق و مالک کا حکم ہے، یہ اس اللہ، اس پالنہار کا حکم ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسری آیت دیکھیے سورہ انعام میں اللہ نے بیان فرمایا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ لوگوں سے کہیے کہ ذرا آؤ، میں تمہارے سامنے وہ باتیں بیان کروں جن باتوں کو، جن کاموں کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، میں تمہارے سامنے وہ باتیں بیان کروں، جو کام، جو عمل کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ پہلی بات اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہیے کہ اللہ نے اپنی عبادت میں کسی کو بھی شریک کرنے سے منع کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت والجلال کا یہ حکم ہے کہ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جب اللہ نے ہمیں متعدد قسم کے احسانات سے نوازا، جب اللہ نے ہمیں متعدد و گوناگون نعمتوں سے نوازا، تو یہ اس اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے کہا دوسرا احسان یہ سن لو، دوسری حرام چیز یہ ہے کہ وہ والدین، وہ ماں باپ جن کے احسانوں کے ساتھ تم نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی، تم ان والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا شروع کر دو۔ ان والدین کے ساتھ احسان کرنا ضروری ہے، اور ان والدین کے احسان کو فراموش کرنا یہ سب سے بڑا دنیا کا جرم ہے۔ یہ ان کے احسانات کو فراموش کرنا یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اکبر الکبائر کہا۔ بڑی گناہوں میں بھی سب سے بڑی گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ تیسری آیت اللہ رب العزت والجلال نے سورہ اسراء کی جو آیت میں نے پڑھی اور جو آپ نے تلاوت میں بھی سنی، اللہ نے اس آیت میں مزید واضح انداز میں ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا سورہ اسراء کے اندر
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے، یہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے، یہ اس کا حکم ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں، اس کے بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں، یعنی یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اگر کوئی اللہ کی عبادت میں اور اس کے بندگی میں کسی کو شریک کرے گا، اللہ رب العزت والجلال اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ آپ چاہے نمازوں کو پڑھتے رہیے، زکوٰۃ دیتے رہیے، رمضان کے روزے رکھتے رہیے، لیکن اللہ کے علاوہ آپ دل دل پر جھک رہے ہیں، اللہ کے علاوہ آپ مزاروں کے سامنے جا کر اپنے جبین نیاز کو خم کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ آپ جا کر شجر و حجر کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت والجلال آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ قیامت کے دن آپ کا ہاتھ خالی ہوگا، آپ کے اعمال کی کوئی جزا اور کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ کا اس لیے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اس کا حکم ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہم اس کو اللہ کے ساتھ خاص کریں۔ پھر اللہ نے یہاں پہ واو عطف کے ذریعے، یعنی عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ واو عطف، یعنی جس طرح وہ حکم ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اسی طرح اللہ نے یہ بھی حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ نے اس آیت میں ذرا کھول کر واضح انداز میں بیان کیا کہ کرنا کیا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان میں سے کوئی دونوں یا ایک، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر دونوں یا ایک بوڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، تمہیں اس حال میں اپنے ماں باپ نصیب ہو کہ جب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، انہیں تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، جب ان کے جسم میں کمزوری آ گئی ہے، جب وہ صحیح طرح سے اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو پوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو تم انہیں اف تک نہ کہو، یعنی جو نقصان دہ تکلیف پہنچانے کا سب سے معمولی درجہ ہے، تم انہیں جھڑک کر عاجز آ کر یہ نہ کہو کہ اف، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ نے کہا کہ نہ تم انہیں اف کہو، نہ جھڑک کر جواب دو، ڈانٹ ڈپٹ کر جواب دو۔ ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے کی یہ عمر، جب انسان دوبارہ اللہ کے حکم سے وہ بچپنے کے بعد جوانی کو پہنچتا ہے، اور جوانے کے بعد جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو اس کی عقل دوبارہ بچپنے کی طرف مائل ہو جاتی ہے، وہ صحیح چیزوں کا فیصلہ غلط کرنے لگتا ہے، غلط چیزوں کو صحیح سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے ان کم عقلیوں کو، ان کے ان باتوں کو ہم نظر انداز کریں، اپنے بازو کو ان کے سامنے جھکا کر رکھیں، ان کی باتوں کو ہم مانیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ڈانٹ ڈپٹ کر مت گفتگو کرو، وقل لهما قولا کریما، بلکہ ان سے اچھی گفتگو کرو، نرم باتیں کرو، جو ان کی دل جوئی کی باتیں ہیں، جو ان کے دل کو راضی کرنے والی باتیں ہیں، اس طرح ان سے باتیں کرو۔ بلکہ اللہ نے آگے مزید واضح کر کے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازو کو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت سے، ترس سے اپنا بازو ان کے سامنے جھکا کر رکھو، یعنی جس طرح ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، جس طرح ایک وقت تھا جب 9 مہینے تک تمہاری ماں نے اپنے خون سے تمہاری سیرابی کی، اس کے بعد مزید 2 سالوں تک اپنے خون سے دودھ کی شکل میں تمہیں سیراب کیا۔ کیا اس ماں کا اور اس باپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آج جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، آج جب ان کے جسمانی قوت ساتھ نہیں دے رہی ہے، آج جب ان کے جسم کے یہ اعضاء و جوارے، یہ ہاتھ پیر صحیح طرح سے قوت محسوس نہیں کر رہے ہیں،
تو کیا ایک بچے کی اور ایک بچی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا ساتھ دے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت سے اپنے بازو کو ان کے سامنے جھکا کر رکھو، اور اللہ سے یہ دعا کرو، اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے نبی آپ لوگوں سے یہ کہیے کہ اللہ کے سامنے یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تو ہمارے والدین پر اسی طرح رحم و کرم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں رحم و کرم سے مجھے پالا اور پوسا ہے۔ ان 3 آیات کو میں نے ذکر کیا، ان تینوں آیات میں آپ نے غور کیا۔ پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت والجلال نے ان تینوں آیات میں اپنے حقوق کے ساتھ، اپنے توحید کے ساتھ والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ ان تینوں آیات میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے حقوق کے ساتھ اپنے والدین کے حقوق کا تذکرہ اس لیے کیا کہ جس طرح اس دنیا میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، اس دنیا میں جتنے بھی انسانوں نے آنکھیں کھولی ہے، ان میں سے کسی کا 2 باپ نہیں ہو سکتا ہے، ان میں کسی کا 2 باپ نہیں ہو سکتا، کسی کی 2 ماں نہیں ہو سکتی، حقیقی ماں باپ صرف اور صرف ایک ہوں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے جہاں پہ اپنے توحید کا تذکرہ کیا اور یہ بتلایا کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، ایک اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم نہ کرو، ایک اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی عبادت کو خاص نہ کرو، اسی طرح یہ بھی اللہ نے کہا کہ جی تو اسی طرح تمہارے ماں باپ بھی ایک ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوسری یہ بات کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس علت کے تحت یہ تذکرہ کیا ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ رب العزت والجلال ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، لیکن ذرا یہ سوچئے مسلمانوں، ذرا یہ سوچو کہ اس پیدائش میں تمہارے ماں باپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تمہارے ماں باپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تمہاری یہی ماں تو تھی جسے آج تم جھڑک کر جواب دیتے ہو، تمہاری یہی ماں تو تھی جسے آج تم جس کی آواز پر کان نہیں دھرتے ہو، یہی ماں تو تھی جس نے مسلسل 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینہ نہیں بلکہ مسلسل 9 مہینوں تک اپنے کوکھ میں رکھا، اپنے پیٹ میں رکھا۔ ذرا تصور کرو، ذرا غور کرو کہ کیسے حمل کے آخری ایام میں وہ کیسے چلتی تھی، کیسے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنے اس بوجھ کو اٹھایا اور تمہارے پیدائش تک اس مصیبت کو برداشت کیا۔ تمہارا یہی باپ تو تھا جو تمہارے پیدائش کے لیے اور تمہارے پیدائش کے بعد صبح سویرے گھر سے نکل جاتا تھا، صبح سویرے رزق کی تلاش میں تمہارے پیٹ پالنے کے لیے وہ گھر سے نہ دھوپ دیکھتا تھا، نہ سردی دیکھتا تھا، نہ گرمی کی دھوپ دیکھتا تھا، اور وہ نکل جاتا تھا اور روزی روٹی کے لیے وہ تگ و دو کرتا تھا، محنتیں کرتا تھا، کوشش کرتا تھا اور آ کر تمہارا پیٹ پالتا تھا۔ یہ تمہارے ماں باپ ہی تھے۔ آج اس سے بڑا جرم اور اس سے بڑی ناانصافی کیا ہو سکتی کہ آج جب وہ بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچا ہے تو تم نے اس کی آوازوں پر کان دھرنا چھوڑ دیا۔ آج جب بڑھاپے کی اس کمزوری کو پہنچا ہے تو تم نے اس کی بات کو سننا بند کر دیا۔ اللہ نے اسی لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا، اللہ نے وصیت کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وصیت کی ہے، اس بات کی ہماری وصیت ہے یہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسانوں کو ان کے والدین کے سلسلے میں وصیت کی ہے۔ کیوں وصیت کی؟ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا حملتہ امہ وہنًا علی وہن، اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف جھیل کر، مشکلات کو جھیل کر، مصائب و آلام کو اٹھا کر تمہیں اپنے پیدائش تک، تمہارے پیدائش تک پے در پے مصیبتیں اٹھائی۔ 1-2 مصیبتیں نہیں، حمل کو برداشت کرنے کی مصیبت، پیدائش کے وقت کی مصیبت، اس کے بعد اپنے نیند کو قربان کر کے، اپنے چین اور سکون کو قربان کر کے 2 سالوں تک اپنے دودھ سے تمہاری سیرابی کی 1-2 مصیبتیں نہیں تھی۔ اللہ نے کہا کہ پے در پے حملتہ امہ وہنًا علی وہن وفصالہ فی عامین، 2 سالوں بعد دودھ چھوڑائی ہوئی، یعنی 2 سالوں تک دودھ پلایا تمہیں۔ ان اشکر لی ولی والدیک،
اس سارے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، جنہیں مفسر قرآن کہا جاتا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس جسے مفسر قرآن کہا جاتا تھا، انہوں نے بڑی اچھی اور نکتے کی بات ذکر کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں 3 چیزیں ایسی بیان کی ہے جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، جس کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کو الگ کر کے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز اللہ نے کہا کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ یعنی کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کرے، اس کے بعد وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے جھکے، مزاروں پر جائے، قبروں پر جائے، آستانوں پر ماتھا ٹیکے اور قبروں پر جا کر سجدہ کرے اور یہ کہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ شرک یعنی غیر کی پرستش، یہ دونوں چیزیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمیشہ اللہ نے قرآن میں ایک ساتھ بیان کیا ہے کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ دوسری بات، اللہ نے قرآن میں ہر جگہ اور اکثر مقامات پر یہ ذکر کیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کہ لوگوں نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی نماز کی فرضیت کا اقرار کرے اور زکوٰۃ کو چھوڑ دے۔ وہ یہ کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو سارے علماء کے اجماع کے مطابق ایسا آدمی کافر ہے جو زکوٰۃ کے فرضیت کا انکار کرے۔ اور اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، رب ذوالجلال کی قسم، جو آدمی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا۔ جو آدمی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا۔ اسی طرح تیسری بات اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ انشکر لی ولوالدیک، کہ لوگوں میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ کوئی آدمی اللہ رب العزت والجلال کا صحیح معنوں میں اس وقت تک شکر ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین کا شکر ادا نہ کرے۔ ایک آدمی ایمان و اسلام میں بہت بڑا ہو، اب اس کے ایمان اعلیٰ لیول پر ہو، اعلیٰ درجے پر ہو، اور وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ والدین کا نافرمان اپنے ایمان میں نقص اور کمی محسوس کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان میں پختہ ہو اور اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ اگر وہ اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار ہوگا تبھی اللہ کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرے گا، اپنے والدین کا فرما بردار ہوگا تو اللہ کا بھی فرما بردار ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن نے کہا کہ یہ 3 چیزیں الگ نہیں ہو سکتی، نہ تو نماز و زکوٰۃ الگ ہو سکتی ہے، نہ تو اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ شرک کرنا الگ ہو سکتا ہے، اور نہ تو والدین کے ساتھ والدین کا شکریہ ادا کرنا اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا، یہ دونوں الگ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ان آیات کو ذکر کرنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ اللہ نے کس واضح انداز میں اپنے حقوق کا اور اپنے حقوق کے ساتھ جوڑ کر والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ آئیے چند حدیث دیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر کیا بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ ای الاعمال افضل عند اللہ، کہ اللہ کے رسول ذرا یہ بتلائیے کہ سب سے افضل اور برتر عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الصلاۃ علی وقتہا، سب سے افضل عمل نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ پوچھتا ہے ثم ای، پھر کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ پوچھتا ہے ثم ای، پھر کون سا عمل ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ذرا غور کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول پوچھتے ہیں کہ کون سا عمل اللہ کے ہاں سب سے افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بیان کرتے ہیں کہ سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے بڑا اور افضل عمل یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ یہ جہاد سے بڑھ کر، میدان کارزار میں لڑنے سے بڑھ کر افضل عمل ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔
دوسری حدیث دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آتے ہیں اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ احی والداک، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ وہ کہتا ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ نعم، ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ففیہما فجاہد، ففیہما فجاہد، جاؤ جا کر ان کے ساتھ جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے جہاد ہے۔ ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، بر کرو، اچھا سلوک کرو، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے جہاد کا درجہ ہے، یہ تمہارے لیے جہاد کا درجہ ہے۔ جا کر ان کے قدموں کے نیچے جنت کا تلاش کرنا، یہ تمہارے لیے احسان، یہ تمہارے لیے جہاد کا درجہ ہے۔ ایک تیسرے صحابی تیسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ سے مشورہ طلب کروں کہ میری ماں بھی ہے، میری ماں ہے اور میں جہاد میں نکلنے کا حکم دیا گیا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ نعم، ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ فلزمہا فلزمہا فإن الجنت تحت رجلیہا، کہ جاؤ جا کر ان کے قدموں کے نیچے جنت کو تلاش کرو، یہ تمہاری جنت اور یہی تمہاری دوزخ ہے۔ جاؤ ان کے قدموں کے نیچے جنت کو تلاش کرو، یہی تمہاری جنت ہے۔ معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے جہاد سے پہلے یہ حکم دیا کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں، اپنے ماں کے سامنے جا کر اپنے ماں کے قدموں کے نیچے ان کے احسان اور سلوک کے ذریعے میں جنت کو تلاش کروں۔ ایک آدمی حج کے موقع پر اپنے ماں کو کاندھوں پر اٹھا کر گزر رہا تھا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھتا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا میں نے اپنے ماں باپ کے احسان کو چکا دیا؟ کیا میں نے اپنے ماں باپ کے احسان کو ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ تم ماں باپ کے احسان چکانے کی بات کر رہے ہو؟ تم نے تو اپنے ماں کے احسانات کے اس حصے کا بھی ادا نہیں کیا، اس حصے کا بھی حق ادا نہیں کیا جو تمہاری ماں نے تمہارے پیدائش کے وقت، جب پیدائش کے وقت، ڈیلیوری کے وقت جو اسے تکلیف تھی، اس تکلیف کے ایک حصے کا بھی تم نے حق نہیں ادا کیا۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے کاندھوں پر بیٹھا کر اسے حج کرا دیا، تم نے اس کے احسان کا حق ادا کر دیا۔ تم نے اس کے ولادت کے وقت کی جو تکلیف تھی، ان تکلیف کے ایک حصے کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ آج لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اپنا پیسہ خرچ کر دیا، اپنا پیسہ خرچ کر کر اس کو حج کرا دیا، دنیا کا سب سے بڑا احسان کرا دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ آپ احسان نہیں کر رہے، یہ ہمیں احسان نہیں کر رہے، بلکہ جس طرح اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، جس طرح اللہ نے اپنی بندگی کا حکم دیا، اسی طرح اللہ نے یہ حکم دیا کہ ہم اپنے والدین کو تا حیات، ان کے آخری سانسوں تک ہم ان کی خدمت کریں، بلکہ ان کی وفات کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک کریں۔ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے درجے میں رکھتا ہے۔ تو ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، والدین کے احسان کے ساتھ، والدین کے حسن سلوک کے ذریعے ہم اپنی بڑی بڑی گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں اللہ کے سامنے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ایک صحابی، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے ایک بڑی گناہ ہو گئی ہے، مجھ سے کیا ہو گیا؟ ایک بڑی گناہ ہو گئی ہے۔ فہل لی من توبہ، کیا مجھے توبہ کی، میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فہل لک من کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہاری خالہ زندہ ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ خالہ کی خدمت کرو، خالہ کی خدمت کرو، لأن الخالۃ بمنزلۃ الام، اس لیے کہ خالہ یہ ماں کے درجے میں ہے، اگر ماں نہیں ہے تو اس خالہ کی عزت کرو، اس خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اللہ سے مجھے یہ امید ہے کہ اس خدمت کے ذریعے اور اس احسان کے ذریعے تمہاری گناہ معاف ہو جائے گی، اس خدمت کے ذریعے اور اس احسان کے ذریعے تمہاری گناہ معاف ہو جائے گی۔ یہ تو مسلمان نہیں، بلکہ اگر ایک ماں کافرہ ہے، ایک ماں اسلام نہیں لائی ہے، تب بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ حضرت اسماء کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میری ماں میرے پاس آ رہی ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ وہ اسلام نہیں لائی ہے، وہ ایسے ہی آ رہی ہے،
مجھ سے کچھ چاہتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تک وہ تمہاری ماں ہے، اگر وہ تمہاری ماں ہے فَأَحْسِنْهَا أَوْ فَأَحْسِنْ إِلَيْهَا، تو اس کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ جب تک وہ تمہیں کفر کی اور شرک کی دعوت نہ دے، اس وقت تک تم انہیں ان کے ساتھ احسان کرو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تمہیں شرک کی دعوت دے تب قبول مت کرو، لیکن اگر وہ شرک کی دعوت نہ دے ایسو لے تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور احسان کرنا یہ ضروری ہے۔ حضرت اسماء سے اللہ کے رسول نے کہا کہ صلی امت، اپنے ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرو بھلے ہی وہ کافر ہے۔ اندازہ کیجئے اللہ اکبر کہ ایک ماں کافرہ ہے، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے کہ جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث میں صحابہ اکرام سے کہا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو جو بڑی بڑی گناہیں، یعنی کبیرہ گناہ نہیں بلکہ جو سب سے بڑی گناہ ہے، جو سب سے بڑی کبیرہ گناہ ہے، کیا میں تمہیں اس کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الاشراک باللہ وحقوق الوالدین الا وقول الزور الا وشہادۃ الزور، کہ سب سے بڑی گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑی گناہ ہے، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آدمی بغیر توبہ کے مر جائے تو مشرک کی معافی نہیں ہوگی اللہ کے ہاں۔ اللہ نے اس کے بعد فوراً کہا وہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا بھی یہ بہت بڑی گناہ ہے، یہ بہت بڑی گناہ ہے والدین کے ساتھ نہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ الا وقول الزور الا وشہادۃ الزور، اس کے بعد جو سب سے بڑی گناہ ہے جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ نے جھوٹی گواہی کا تذکرہ کیا تو آپ نے ٹیک چھوڑ دیا، بار بار بیان کرنے لگے الا وقول الزور الا وشہادۃ الزور، یعنی یہ بڑی بڑی گناہیں، تین گناہوں کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، یہ سب سے بڑی گناہیں ہیں۔ دوسری حدیث دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال وہ آدمی ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان یہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، والدین کا نافرمان یہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اسی طرح دیوس، جو دیوس ہے، جس کے گھر میں کوئی گناہیں ہو رہی ہے، جس کی گھر کی عورتیں کوئی غلط کام کر رہی ہیں، ان کا رہن سہن صحیح نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے لیکن چپی سادے ہوئے، منہ بند کیے ہوئے، ایسے آدمی کو کیا کہا جائے گا؟ ایسے آدمی کو کہا جائے گا دیوس۔ ایسا آدمی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جس کے سامنے گناہیں ہو رہی ہے، وہ گناہوں پر چپی سادے ہوئے، وہ گناہوں پر اپنی موافقت کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ثلاث لا يدخلون الجنہ، تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، پہلا والدین کا نافرمان، دوسرا دیوس، اور تیسرا والرجلۃ من النساء، جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ یہ دنیا انسانوں کو جو نہ سکھلا دے وہ کم ہے۔ عورتوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کا بہتر لباس جو جتنا ان کے لیے ساتر ہو وہ اتنا بہتر ہے۔ آج عورتوں کے لیے مصیبت یہ کہ ان کا لباس اوپر جاتا جا رہا ہے، عورتوں کا لباس مردوں کی مشابہت میں اوپر جاتا جا رہا ہے اور مردوں کا لباس نیچے آتا جا رہا ہے۔ عورتوں کا لباس دھیرے دھیرے ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ کاسیات عاریات عائلات ممیلات مائلات، کہ کپڑا پہنے ہوئے بھی وہ ایسا لگتا ہے کپڑا نہیں پہنے ہوئے، کپڑا پہنے ہوئے بھی اس قدر ٹرانسپیرنسی ہے، اس قدر شفافیت ہے لباس میں کہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایسی عورتیں، جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں، جو کپڑا پہنے ہوئے بھی ننگی ہو، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بلکہ جنت کی خوشبو بھی انہیں نہیں ملے گی۔ مائلات ممیلات، جو مائل کرتی ہیں مردوں کو، مائل ہوتی ہیں ان کی طرف۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لا یجدن ریح الجنت، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ تو ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ تو جو والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ آپ صوم و صلات سے دھوکہ نہ کھائیے کہ والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں،
اور نماز میں صف اول میں رہ کر نماز کو ادا کرتے تو آپ کے لیے کافی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح حدیث ہے، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، میں آپ کی رسالت کی تصدیق کرتا ہوں، میں پنجگانہ نمازیں بھی ادا کرتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، میں رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ ان باتوں میں سچے ہیں، جو باتیں بیان کر رہے ہیں، اگر ان باتوں میں سچ بول رہے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ فَهُوَ يَكُونُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرتے ہوں۔ شرط کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، شہادتین کا اقرار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرتے ہوں۔ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کا صوم و صلات اللہ رب العزت والجلال کے یہاں سب بیکار ہے۔ ماں سامنے کھڑی ہو جائے گی، باپ سامنے کھڑا ہو جائے گا قیامت کے دن کہ یہ میری وہی اولاد تھی، یہ میرا وہی بیٹا تھا، یہ میری وہی بیٹی تھی جسے مسلسل 9 مہینوں نے میں نے اپنے کوکھ میں رکھا، جس کی ایک سیرابی میں نے اپنے خون سے کی، لیکن جب وقت آیا احسان چکانے کا، جب وقت آیا میرے اوپر پیسہ خرچ کرنے کا، جو مال اور جو اولاد والدین کے لیے وقف ہونی چاہیے تھی، اس مال کو سمیٹ کر رکھا گیا اور کہا گیا کہ یہ مال کی بہت دوسرے مصارف بھی، اس مال کو والدین پر نہیں خرچ کیا جائے گا۔ اندازہ کیجئے اس وقت کا جب اللہ رب العزت والجلال کے سامنے ماں کھڑی ہو کر یہ کہے گی کہ یہ میری اولاد ہے، جسے میں نے پالا تھا، پوسا تھا، اپنے سارے آرام و آشائش کو تج دیا تھا، قربان کر دیا تھا، لیکن جب وقت آیا احسان چکانے کا تو یہ اپنے حقوق سے پھر گیا، اس نے راستہ بدل لیا، اس نے پہچاننا بند کر دیا، تو اللہ رب العزت والجلال کہے گا کہ اس کی ساری نماز و روزہ، اس کا سارا صدقات و خیرات، اس کی ساری دنیا کو دکھلانے والی عبادتیں سب بیکار ہیں، اللہ کے یہاں کوئی بھی قبول نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ مفلس ہے، یہ غریب ہے، یہ قلاش ہے، اور ایسے اعمال کی اللہ کے یہاں کوئی وقعت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ، جب والدین کس کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، حسن سلوک کرے گا، تب اس کے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہے۔ اچھا، والدین کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں گے، اللہ کے یہاں آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ دعا کرتے رہیے، گھر میں آپ کا معاملات صحیح نہیں ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ دلیل صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ دیکھیے قرآن نے بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا۔ اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، قرآن میں حضرت یحییٰ کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے ماں کے ساتھ بر اور احسان کرنے والے تھے، اپنے ماں کے ساتھ بر اور احسان کرنے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کے ساتھ احسان کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کا ذکر کیا کہ 3 لوگ ایک غار میں چھپ گئے، 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے۔ غار میں پھنستے ہیں، غار میں داخل ہوتے ہیں اور غار کا منہ بند ہو جاتا ہے، مشہور واقعہ ہے۔ اس میں ایک آدمی، اس میں یہ بات آتی ہے کہ اب اللہ کے سامنے دعا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، آپ دعا کیجئے اللہ سے۔ جس کا عمل، جس کو یہ بھروسہ ہو کہ اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قبول ہونے کے لائق ہے، اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کیجئے۔ اچھا، اس حدیث سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں وسیلہ اللہ سے ان اعمال کا دینا جائز ہے جو اعمال ہم خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور یہی وسیلہ کی سب سے بڑی اور اعلیٰ قسم ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے ان اعمال کا وسیلہ دیں جو اعمال ہم نے اللہ کے لیے انجام دیا ہے۔ تو یہ آدمی بھی اللہ رب العزت والجلال کے سامنے سب لوگ شروع کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ عمل جو اللہ کے یہاں قبولیت کا امکان ہے کہ یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوا ہے ہمارا، اسی عمل کا واسطہ دیتے ہیں اللہ کو۔ اس میں سے ایک آدمی دعا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تو جانتا تھا کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں روزانہ صبح نکل جاتا تھا اور میرے پاس بکریاں تھیں، میں بکریوں کو چلاتا تھا، شام میں میں ان بکریوں کا دودھ دو کر لے آتا تھا، واپس آتا تھا، تو میں اپنے بچوں سے پہلے، اپنے بیوی سے پہلے اپنے ماں باپ کو، اپنے بوڑھے ماں باپ کو وہ دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں جب لوٹا دودھ لے کر، رات زیادہ ہو گئی تھی، میں اس دن لیٹ سے لوٹا تھا، رات زیادہ ہو گئی تھی اور میرے ماں باپ سو گئے تھے،
میں اپنے ماں باپ کے چارپائی کے سامنے بیٹھ گیا اس انتظار میں کہ ابھی میرے ماں باپ کی آنکھیں کھلیں گی، ابھی میرے ماں باپ کی آنکھیں کھلیں گی اور میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاؤں گا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پلاؤں گا۔ کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے، تو گواہ ہے کہ وہ رات تھی جب میرے ماں باپ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے انتظار میں چارپائی پکڑے ہوئے بیٹھا تھا اور اس کے ارد گرد میرے چھوٹے چھوٹے بچے بلبلا رہے تھے بھوک سے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، دودھ کی تلاش میں، دودھ کی چاہت میں وہ میرا پیر پکڑ رہے تھے، رو رہے تھے۔ لیکن اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے رضا کے لیے، میں نے تیری خوشنودی کے لیے، میں نے اس لیے کہ تیرا حکم تھا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کروں، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاؤں، اسی لیے میں نے پوری رات میں انتظار کرتا رہا، میرے بچے بلکتے رہے، جب میں نے اپنے ماں کو پلایا اس کے بعد میں نے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کس کے لیے کیا، میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا، تو اگر یہ کام تیری رضا کے لیے میں نے کیا ہے تو اس کام کے واسطے سے اس غار کا منہ کھول دے۔ اور حقیقت یہی ہوئی کہ اس کی دعا قبول ہوئی اور غار کا یہ منہ کھل گیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ہماری دعائیں اللہ تک پہنچے گی، ہماری دعائیں اللہ تک پہنچے گی، اللہ قبول کرے گا۔ جب اللہ سے اس نے کہا کہ میں نے یہ کام والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اس کے بعد اس عمل کا واسطہ دے کر اس نے دعا کی، غار کا منہ تھوڑا سا کھل گیا۔ اس کے برعکس، اس کے الٹا اور اپوزٹ، اگر والدین کے ساتھ نافرمانی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دوسری حدیث دیکھیے، صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک آدمی بڑے عابد و زاہد آدمی تھے، بڑے عابد و زاہد آدمی تھے، ہر وقت مسجد میں لگے رہتے تھے، ہر وقت مسجد میں لگے رہتے تھے، عبادت میں لگے رہتے تھے، نماز، ذکر و اذکار، تلاوت، اسی میں لگے رہتے تھے۔ ان کی ماں آتی ہے، ان کو آواز دیتی ہے، وہ نماز میں، نفلی نماز میں لگے رہتے ہیں اور جواب نہیں دیتے۔ ان کی ماں آواز دیتی رہ جاتی ہے اور وہ جواب نہیں دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ایک طرف ماں ہے ایک طرف عبادت ہے، ماں سے بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے۔ ماں غصے میں آتی ہے اور یہ بد دعا دیتی ہے کہ تیری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تو اس زانیہ عورت کا منہ دیکھ نہ لے، تیری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تو زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں بد دعا دے کر نکل جاتی ہے، اللہ اکبر، لیکن ماں کی بد دعا قبول کس طرح ہو جاتی ہوتی ہے؟ اسی وقت اسی جگہ پہ ایک عورت ہوتی ہے جس کے حسن و جمال کا بڑا تذکرہ رہتا ہے، بڑا شہرہ رہتا ہے، وہ عورت بڑی خوبصورت تھی، اس کا بڑا چرچا رہتا ہے۔ وہ کہتی ہے وہ عورت کہ ایسی بات ہے کہ یہ بڑا عابد و زاہد آدمی ہے، بہت بڑا عابد ہے، میں اس کو اپنے دام میں، میں اس کو اپنے جال میں پھنسا لوں گی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں اس کو چاہیے جتنے بڑے بھی عابد و زاہد ہیں، جتنے بڑے بھی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، میں ان کو اپنے جال میں پھنسا لوں گی۔ وہ عورت آتی ہے ان کے پاس جن کا نام ہوتا ہے جریج کے پاس آتی ہے، آ کر اپنے حسن و جمال سے ان کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ صحیح معنوں میں عابد و زاہد ہوتے ہیں، یہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ چلی جاتی ہے۔ لیکن ان کو بدنام کرنے کے لیے وہ عورت ان کے عبادت خانے کے عبادت گھر کے باہر ایک چرواہا ہوتا ہے، اس چرواہا کے ساتھ وہ غلط کام کرتی ہے، اس چرواہا کے ساتھ یہ عورت غلط کام کرتی ہے، اور الزام کس کے اوپر لگاتی ہے؟ الزام اسی عابد و زاہد جریج کے اوپر لگاتی ہے۔ وہ حمل سے ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جب حمل ظاہر ہو جاتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی، اس بچے کا باپ کون ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہی عابد و زاہد، یہی جریج جو ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے، اسی نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ لوگ نہ پوچھتے ہیں نہ جانچتے ہیں، اور جا کر جریج کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے جہاں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں اس کو ڈھا دیتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، جریج کی پٹائی کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اور اس کا یہ عبادت گھر، اس کی مسجد توڑ دیتے ہیں۔ وہ جریج پوچھتا ہے وہ عابد و زاہد بندہ کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ تم نے نہ مجھ سے پوچھا کچھ، نہ صفائی لی، اور میرے عبادت گھر کو ڈھا دیا، مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس بچے کے باپ تم ہو۔ جریج اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، جریج کہتے ہیں ذرا بچے کو لے آؤ، تب میں بتاتا ہوں کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ بچے کو حاضر کیا جاتا ہے، اور جن بچوں نے بچپن میں بولا
یعنی اپنے ماں کے گود میں جب بولنے کی عمر نہیں تھی اس وقت جن بچوں نے بولا اس میں ایک یہ بچہ بھی تھا۔ وہ بچہ حاضر کیا جاتا ہے، جریج اس کے اوپر مالتے ہیں ہلکا سا، اور وہ اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ من ابوک، تمہارا باپ کون ہے، تمہارا باپ کون ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ میرا باپ وہ چرواہا ہے جو گھوم رہا ہے باہر، میرے باپ تم نہیں ہو۔ میرا باپ کون ہے؟ میرا باپ وہ چرواہا ہے، اور اس چرواہا کے ساتھ میری ماں نے منہ کالا کیا تھا، آپ نہیں ہیں۔ تو اس طرح جریج کی بارات ہوتی ہے، لیکن اس کی ماں کی بد دعا اسے لگ جاتی ہے، اس کی ماں کی بد دعا اسے لگ جاتی ہے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنا یہ نفلی عبادتوں پر مقدم ہے۔ آپ نفلی عبادت کر رہے ہیں، آپ کی ماں کو آپ کو ضرورت ہے، آپ پہلے ماں کے پاس جائیے۔ آپ کے باپ کو آپ کی ضرورت ہے، آپ پہلے باپ کے پاس جائیے۔ آپ کا باپ کرا رہا ہے، بستر پر رو رہا ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے، اسے لے کر سہارا دے کر حمام اور باتھ روم تک جانا ہے، آپ پہلے اس کے پاس جائیے۔ عبادتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، یہ اللہ کی وصیت ہے۔ ایک دوسرا واقعہ دیکھیے، یہ حقیقی واقعہ جس کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے کہ ایک آدمی، ایک محدث کہتے ہیں کہ میرا گزر ہوتا ہے ایک قبرستان کے پاس سے، عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اچانک عصر کے بعد ایک قبر پھٹتی ہے، اور قبر سے اچانک ایک شخص نمودار ہوتا ہے، ایک شخص ظاہر ہوتا ہے جس کا اوپر کا حصہ گدھے کی طرح کا ہوتا ہے اور نیچے کا حصہ انسانوں کی طرح کا ہوتا ہے۔ اوپر کا حصہ گدھے کی طرح کا ہوتا ہے اور پورا باقی جسم انسان کی طرح کا ہوتا ہے۔ قبر پھٹتی ہے، قبر سے وہ باہر ظاہر ہوتا ہے اور گدھوں کی طرح آواز نکالتا ہے، 3 بار گدھوں کی آواز نکالتا ہے، اس کے بعد پھر قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اسی وقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھی عورت ظاہر ہوتی ہے، ایک بوڑھی عورت کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ قبر سے دور کھڑی ہوتی ہے، جو بیچاری کمزوری اور بے بسی میں اون بن رہی ہوتی ہے۔ میں ایک عجیب ماجرا دیکھتا ہوں کہ کیسے قبر پھٹتی ہے، کیسے ایک شخص ظاہر ہوتا ہے۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ ماجرا کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ آدمی اور اس عورت کا رشتہ ہے، یہ آدمی اس عورت کا لڑکا ہے جو بیچاری عورت کمزور اور بے بسی کے ساتھ کھڑی اسے دیکھ رہی ہے۔ یہ عورت اس کی ماں ہے، جو اس کی ماں روز اس سے کہتی تھی کہ بیٹے سدھر جاؤ، شراب کی عادت چھوڑ دو۔ شراب کا عادی تھا وہ شخص، شراب پی کر آتا تھا، اس کی ماں کہتی تھی بیٹے سدھر جاؤ۔ وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا یہ گدھے کی طرح، یہ گدھی کی طرح کیا روز آواز نکالتی رہتی ہو؟ وہ اپنی ماں سے کہتا تھا یہ گدھی کی طرح روز کیا آواز نکالتی ہو؟ اپنا تقوی و طہارت اپنے پاس رکھو، یہ گدھی کی طرح روزانہ مجھے نصیحت مت کیا کرو۔ اور کہتی ہیں اچانک عصر کے بعد ایک دن اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس آدمی کا شراب کی عادت اس سے چھٹتی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال بطور عبرت کے دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے، اور اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قوت سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے، اللہ رب العزت والجلال بطور نشانی کے اس قبر سے روزانہ اس آدمی کو نکالتا ہے، تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ جو اپنے ماں باپ سے جھڑک کر بات کرتا تھا، جو اسے گدھی اور گدھا کہہ کر خطاب کرتا تھا، اللہ نے اس کے جسم کو گدھے کی شکل دے دی، اللہ نے اس کے جسم کو گدھے کی شکل دے دی، اور روزانہ عصر کے بعد وہ نکلتا ہے اور گدھے کی آواز نکالتا ہے اور دوبارہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے کہا تھا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ لوگوں اس طرح ان سے اچھی گفتگو کرو، اس طرح ان کے حق میں دعائیں کرو جس طرح انہوں نے بچپن میں تمہیں احسان کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پالا اور پوسا تھا، نرمی کے ساتھ جس طرح اس نے تمہیں پالا پوسا تھا، اسی طرح تم ان کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرو۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارے لیے عبرت اور موعظت کا سامان ہے کہ ہم دیکھیں کہ آج کے اس دور میں ہم کتنا ان نصوص اور ان آیات اور ان حدیث مبارکہ پر عمل کر رہے ہیں۔ آج یہ نئی ٹیکنالوجی، آج کا یہ دور، یہ موبائل اور یہ کمپیوٹر، یہ سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور فیس بک، اس نے ہمیں اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ دور کر دیا ہے۔ آج ہم گھروں میں ہو کر بھی گھر کے لوگوں سے دور ہیں۔ آج ہم اپنے ماں باپ کے بغل میں، ان کے پاس میں بیٹھ کر بھی ہم دور ہیں۔ ہم دنیا جہان سے رابطہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں رابطہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں،
ہم ماں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اپنے موبائل میں بیٹھ کر دوسروں سے چیٹنگ کر رہے ہیں. ہم ماں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ہم فیس بک پر بیٹھ کر یہ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگوں نے ہم نے جن چیزوں کو شیئر کیا اس کو لائک کتنے لوگوں نے کیا. اگر اللہ رب العزت والجلال آپ کو ڈس لائک کر دے, اگر اللہ آپ کو ناپسند کر دے, تو ساری دنیا آپ کو پسند کر لے, ساری دنیا کے پسند کرنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ چیزیں, یہ سوشل میڈیا, یہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے اگر ہم استعمال کریں تب تو اچھی چیزیں, لیکن ہمارے ماں باپ سے ہمیں دور کر دے. ہماری ماں کو ضرورت ہے, ہمیں وہ چیخ رہی ہے, ہماری ماں کو ضرورت ہے, وہ ہمیں پکار رہی ہے, وہ ہمیں آواز دے رہی ہے, اور ہم اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا باپ تکلیف اور دکھ سے کراہ رہا ہے, اس کو دوا کی ضرورت ہے, اس کو پیسے کی ضرورت ہے, لیکن ہم ان سارے چیزوں سے صرف نظر ہم اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں. اس سے بڑا اور ناقابل معافی جرم اللہ کے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا اور ناقابل معافی جرم اللہ کے یہاں قطعاً نہیں ہو سکتا. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ آدمی ملعون ہے, وہ آدمی ملعون ہے, وہ آدمی پر لعنت ہے جو آدمی اپنے والدین کی نافرمانی کرے. بلکہ سید الملائکہ جو فرشتوں کے سردار تھے, انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ وہ آدمی ملعون ہے جو آدمی بڑھاپے کی عمر میں اپنے ماں باپ کو پالے, اس کے بعد جنت میں اپنی جگہ نہ بنا سکے. من ادرک ابویہ او احدہما, جو آدمی اپنے ماں باپ کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پالے اور اس کے بعد بھی وہ جنت نہ بنا سکے, ایسے آدمی کا رغم انف امرئ, ایسا آدمی سے بڑھ کر ناکام و نامراد, خائب و خاسر کوئی نہیں ہو سکتا. ایسے آدمی سے بڑھ کر خائب و خاسر اور ناکام و نامراد کوئی نہیں ہو سکتا جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پالے اس کے بعد بھی جنت نہ بنا سکے. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ, اے اللہ تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دے, ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرما. حسن سلوک اور احسان کا جتنا راستہ ہے بار الہ ان سارے حقوق, ان سارے راستوں کو ہمیں اپنانے والا بنا دے. بار الہ ہمیں جن کے والدین زندہ ہیں تو انہیں صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرما. جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں بار الہ تو ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے, ان کے قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے, ان کے معاملات کو آسان کر دے, ان کے درجات کو بلند کر دے. بار الہ ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. بار الہ ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے, جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما. بار الہ جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما. بار الہ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر. بار الہ ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, پھر بھی ہم تیرے بندے ہیں, ہمیں اپنی گناہ کا اعتراف ہے, پھر بھی ہم تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے ہیں. بار الہ تو ہماری گناہوں کی طرف نہ دیکھ بلکہ ہم اپنے عفو درگزر کی چادر ہمارے گناہوں پر پھیل دے, ہمیں معاف کر دے. بار الہ تو ہمارے مدارس کی, ہمارے مساجد کی, ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. بار الہ تو ہمارے جانوں و مالوں کی حفاظت فرما. بار الہ تو ہمارا حامی و ناصر بن جا. بار الہ تو ہمارا محافظ بن جا. بار الہ تو ہمیں ایک کر دے, نیک کر دے. بار الہ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر دے. ہم دین کا جو بھی کام کریں تو اس میں خلوص الہیت پیدا کر. بار الہ اس طرح کی جن بھی مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے اور ہم سب اس میں شرکت کر رہے ہیں, بار الہ تو ہمارے شرکت کو شرف قبولیت نصیب فرما. بار الہ تو ہمارے شرکت کو قبول فرما لے. بار الہ ہم میں سے جن لوگوں نے بھی اس میں شرکت کی, جس بھی طرح اس میں حاضری دی, بار الہ تو نے ان کی حاضری کو قبول فرما لے. ہمارے ان چیزوں کو میزان حسنات میں جگہ دے. بار الہ ہمیں جو بیمار ہے تو ان کے بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے, سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے, تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ توحید ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.